تو جناب افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہیں کہ قیام امن کے لیے کوششیں وہاں پر ہونی چاہیے، کیونکہ امریکہ تو چٹکی بجاتے ہی وہاں سے نکل گیا، لیکن اب صورتحال وہاں پر تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کی جانب سے ایک کے بعد ایک شہر کا کنٹرول حاصل کیا جا رہا ہے، اور جو 85% کا ان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا، تو اب وہ دعویٰ حقیقت میں بدلتا دکھائی دے رہا ہے، اور دوسری جانب دوسرے اہم ملکوں سے بھی انہوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ بالکل جی، کیونکہ طالبان یہاں پہ اب نیٹ ورکنگ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور گزشتہ روز طالبان کی سیاسی قیادت نے چین میں ملاقاتیں کی ہیں۔ طالبان کا اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں چین میں ہے، اور وفد نے چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ ترجمان طالبان اب یہ کہتے ہیں کہ جو وفد ہے چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر چین گیا ہے، اور افغان وزارت خارجہ نے ساتھ میں دعویٰ بھی کیا ہے کہ چین نے طالبان کے دورے کے بارے میں پیشگی آگاہ کر دیا تھا، اور دورے کی دعوت کا مقصد افغانستان میں بڑھتی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش سے آگاہ کرنا ہے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر واضح کر دیا ہے کہ افغانستان میں امن سیاسی تصفیے سے ہی آ سکتا ہے۔ امریکی ٹی وی کے انٹرویو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان میں اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو یہ بدترین صورتحال ہوگی۔ Here were the US for 2 decades in Afghanistan trying to force a military solution. The reason why we are in this position now is because the military solution failed. Now what choices have we got? The best is that somehow we have a political settlement of Afghanistan where it is, as I repeat, an inclusive government. So Taliban sit down with the other side and they form an inclusive government. This is the best outcome. There is no other outcome. As far as Pakistan is concerned, we have done what we can. There is nothing more we can do except push them as much as we can for a political settlement. That's all. Worst situation in Afghanistan would be if there's a civil war and a protracted civil war. And from Pakistan's point of view, that is the worst case. دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے دہلی میں طالبان کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان چاہتے ہیں کہ انہیں عالمی سطح پر ایکسیپٹ کیا جائے، تسلیم کیا جائے، ان کے لیڈرز فریلی دنیا میں ٹریول کر سکیں، امن کے لیے مذاکرات کی میز پر ہی آنا ہوگا، ساتھ میں عوام کی نمائندہ حکومت وہاں پر قائم کرنا ہوگی۔ Taliban says that it seeks international recognition. It wants international support for Afghanistan. Presumably it wants its leaders to be able to travel freely in the world. Sanctions lifted. The taking over the country by force and abusing the rights of its people is not the path to achieve those objectives. There's only one path, and that's at the negotiating table to resolve the conflict peacefully and to have an Afghanistan emerge that is governed in a genuinely inclusive way and that's representative of all its people. اسی حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں افغان امور کے ماہر طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہیں۔ بہت شکریہ طاہر خان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اچھا، 2 ایسپیکٹس ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ زمینی پیش قدمی بھی جاری ہے، اور وہاں پر بھی وہ زمین بھی گین کر رہے ہیں اور سٹیز کیپچر کر رہے ہیں، اور دوسری جانب اپنا سیاسی اثر و رسوخ بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کی پیش قدمی ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میری نظر میں طالبان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑے منظم طریقے سے انہوں نے اس کو پلان کیا ہے، اور جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا اس کے جو ابھی چین میں وہ موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ کل طالبان نے جو تازہ اضلاع جو ہے افغانستان کے کنٹرول کا جو دعویٰ کیا ہے، تو 199 میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی اسی حالیہ لڑائی میں، اور 61 کا وہ پہلے سے دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کو ملا کر کے تو تقریباً 260 بنتے ہیں، اور افغانستان کے جو اضلاع ہے وہ ٹوٹل کوئی 420، کبھی کہتے ہیں 421۔ تو اگر اسی کو دیکھا جائے، اس دعوے کو دیکھا جائے، تو پھر تو طالبان، آپ کی بات درست ہے کہ پیش قدمی کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں وہ تھوڑا سا کچھ لوگوں کا خیال ہے، طالبان کے اندر بھی ایک سوچ ہے کہ انہوں نے جتنے علاقے لے لیے کنٹرول میں، اس کو ابھی رکھنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کو رکھ سکتی ہوں۔ کافی اضلاع بغیر جنگ کے افغان فورسز نے ان کو چھوڑ دیے ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ پھر دوسرا جو آپ نے کہا کہ جو سفارتی ان کی کوششیں ہیں، میرے خیال میں طالبان کی بھی مجبوری ہے کہ کچھ ممالک کے جو خدشات ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ پہلے روس گئے، کیونکہ روس کو بھی کچھ نہ کچھ تو جو مرکزی ایشیا ہے، سینٹرل ایشیا ہے، کیونکہ ابھی جو تاجکستان کا جو بارڈر ہے وہ روسی فوجی ان میں مدد کر رہے ہیں سیکیورٹی کے لیے، اور سب سے پہلے طالبان نے تاجکستان کے سرحد کے قریب جو شیر خان بندر ہے، جو بہت بڑا تجارتی راستہ ہے مرکزی ایشیا کے ساتھ افغانستان کا،
اس پہ کنٹرول لیا. پھر ایران کے ساتھ جو اسلام کلا ہے وہ بھی بہت بڑا تجارتی ایک راستہ ہے. پھر واخان ضلع جو ہے طالبان نے اس کو بھی کنٹرول کیا, جو چین کے ساتھ ہے, سنکیانگ صوبہ جو مسلمانوں کا ہے ان کے ساتھ ہے. اور پھر پاکستان کے ساتھ جو اسپین بولدک ہے, کندہار کا جو ایک ٹاؤن ہے, اسی کو بھی سرحدی ٹاؤن ہے. تو ان ممالک میں بھی تشویش ہے, کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ان کے جو سرحد میں جنگ اس کی طرف آ جائے. تو طالبان کا ایک تو یہ ہے کہ ان کو یقین دہانی کرائے, جس طرح کل انہوں نے اپنے بیان میں بھی کہا تھا اور چین کی جو میڈیا نے دیا ہے. تو دونوں ایک طالبان سپورٹ بھی چاہتے ہیں, پولیٹیکل سپورٹ, سیاسی سپورٹ, کیونکہ یہ تو اب فطری ہے کہ طالبان کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ, بلکہ اب تو امریکی میڈیا آپ دیکھیں نا تو آدھے افغانستان کا تو امریکن میڈیا بھی کہتا ہے, امریکن آفیشیل بھی کہتے ہیں. تو جب آپ کے پاس آدھا ملک ہو تو آپ تو پھر حق رکھتے ہیں کہ میز پہ یا کسی بھی جگہ. اس کے باوجود طاہر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی پوزیشن اس وقت اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ جو مطالبات کی میز پہ جو اپنی شرائط رکھ رہے ہیں, جو اپنی کنڈیشنز رکھ رہے ہیں, وہ ایکسیپٹیبل ہوں؟ یہ اہم سوال ہے. لیکن اب آپ دیکھیں نا, چین طالبان پہلے بھی چین گئے ہیں, لیکن وزیر خارجہ کی سطح پہ نہیں ملا اس سے کوئی بھی. اس دفعہ وزیر خارجہ اس سے ملتا ہے. لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا پاکستان پہ کہ جی طالبان وہاں کی ہو جاتے ہیں, تو طالبان تو روس کے وزیر خارجہ بھی ان سے ملتے ہیں, کیونکہ دنیا نے, اور یہ امریکی وزیر خارجہ کا جو آپ نے کلپ دکھایا ہے وہ بالکل درست کہتا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی ایک ایڈوائس کیا ہے اور چین نے بھی یہی کہا ہے کہ طالبان اپنی جو بین الاقوامی جو ریکگنیشن ہے وہ کرے. جو آپ کا سوال ہے کہ ان کے جو شرائط ہے, شرائط دونوں سائڈ سے ہے. یہ جو بین الافغانی مذاکرات 12 ستمبر سے شروع ہوئے ہیں اور 10 مہینے ہو گئے ہیں اور اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی, لڑائی تیز ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جانب سے وہاں پہ شرائط ہے. طالبان کا شرط یہ ہے کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے دوحہ معاہدے میں کہ نئی اسلامی حکومت ہوگی, اور واقعی آپ جب پڑھیں گے دوحہ معاہدے کو 3-4 مرتبہ اسلامی حکومت کا ذکر کیا, لیکن وہ بین الافغانی مذاکرات سے مشروط ہے. تو انہوں نے وہاں پہ یہ والا مسئلہ اٹھایا, یہ ان کا بنیادی شرط ہے کہ یہ حکومت نہیں رہے گی, یہ حکومت جائے گی اور ایسی ایک حکومت آئے گی جس میں تمام فریق بھی شامل ہو اور طالبان بھی اس میں ہو. طالبان کہتے ہیں بار بار کہ ہم نے پورے افغانستان پہ کنٹرول کا ارادہ نہیں کرنا, لیکن طالبان کو ثابت کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو طالبان کا جو چند ہفتوں میں ان کی جو آگے جانا ہے ایڈوانس جو کیا ہے انہوں نے, اس میں تھوڑے سے لوگ شکوک بھی پیدا ہو گئے. لیکن اگر وہ زمین کیپچر نہیں کرتے یا شہروں پر قبضہ نہیں کرتے یا جیسے مزید اضلاع اپنے کنٹرول میں نہیں لے جاتے, تو پھر ان کی بات میں وہ وزن نہیں رہے گا جو ابھی موجود ہے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ؟ لیکن یہ آپ نے درست کہا, اور طالبان نے چند دن پہلے ان کے بڑے اہم لیڈر ہے امیر خان متقی, جو ان کے وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ شہر ان کے حوالے بغیر جنگ کے ان کے حوالے کیے جائے تاکہ جنگ نہ ہو, لوگوں کی وہ نہ ہو, لوگ وہاں سے نہیں. یہ تو طالبان کا وہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ بغیر جنگ کے وہ آگے جانا چاہتے ہیں. تو یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ جب شہر, لیکن میرے خیال میں طالبان خود بھی نہیں چاہیں گے کہ شہروں کے اندر لڑائی لے جائیں, ورنہ ابھی دیکھیں نا یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اضلاع کا, تو جو قبضہ کیے ہیں, تو اگر ایک ضلع تو دوسرے کے ساتھ بالکل اٹیچ ہوتا ہے. اور آپ شہر میں اب 2 شہروں میں وہ گئے ہیں پھر واپس آئے ہیں. ایک کندوز شہر میں وہ گئے تھے, ایک جو جوزجان جو شمالی صوبہ ہے ان کا جو مرکز ہے شبرغان, جو کہ جنرل دوستم کا گڑھ ہے جوزجان صوبہ, تو وہاں کے مرکز بھی گئے تھے اور پھر واپس چلے گئے, کیونکہ ابھی ان کی پالیسی شہر کا نہیں, شہر کو پھر کنٹرول کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جب طالبان جاتے ہیں تو طاہر خان, اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.